اس کے بعد حالات ابن سعد کے، حرملہ کے، شمر کے، ابن زیاد کے، یزید کے حالات بدلنے لگے، کیونکہ اس نے معمولی انسانوں کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے اس ظلم سے بچنے کے لیے وہ سارے زیادتیاں کیا۔ آج وہی زیادتیاں، آج وہی کام کرتوت ہمارے اندر بھی ہے۔ یہاں ایک بات غور و فکر ہے، ان لوگوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، ان لوگوں نے ان مصائب میں بھی دین کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آج ہم اس کو مذاق سمجھ کر کے رکھا ہے۔ محرم الحرام یہ دن جب آتا ہے، ہمارے کام و کرتوت ان سے بھی زیادہ آج ہم گئے گزرے۔ حضرت امام حسین اللہ کے نبی اور ان کے اہل خانہ جو قربانیاں دیے ہیں اس دین کے لیے دیے، آج ہم اس دین کو مٹا رہے ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے حضرت کیا بولنا کہ تمہیں ڈائریکٹ بولو حضرت۔ جو محرم الحرام کے جو زیادتیاں جو کام ہیں وہ ہمارے کام نہیں ہیں، یہ حضرت امام حسین کے کام نہیں۔ اور وہاں پر حضرت زین العابدین زندہ تھے، زین العابدین زندہ تھے، اور ان کے زمانے میں محرم بار بار آیا۔ وہ ابا انتقال ہوئے، ان کے بھائی انتقال ہوئے، ان کے رشتہ دار انتقال ہوئے، کبھی ان لوگوں نے حضرت زین العابدین نے 10 محرم الحرام کو سواری نہیں نکالی۔ سیرت اٹھاؤ، تاریخ پڑھو، آپ کو غصہ آئے گا، مضائقہ نہیں، حق ہے جو حق ہے، جو ناحق ہے وہ ناحق ہے۔ اور بریلوی حضرات علماء کی کتابات اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کے فتوے دیکھو۔ حضرت زین العابدین جن کا ابا انتقال ہوا اس کو زیادہ درد ہوتا ہے، جس کا بھائی شہید ہوا اس کو زیادہ درد ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین کبھی اپنی زندگی میں 10 محرم الحرام کو جو ہے ہم جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ زیادتیں حضرت زین العابدین نے نہیں کیا، تو میں اور آپ کیا ہے؟ تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ اب اس کو کیا بولتے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ میرے پاس ایسے میسیجز، ایسے ویڈیوز آتے ہیں، اب ان پنجوں کو لے کر ہم گھومتے ہیں۔ کیا بولے تو یہ حضرت امام حسن، حسین، علی، فاطمہ اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ نہیں محترم بزرگار دوست، یہ مذاق ہے۔ اب اس کو لے لیا ہے، نام کس کا دیا؟ اللہ کے نبی کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا۔ اب شراب پی کر کے یہ ناچ رہا ہے، شراب پی کر کے ناچ رہے ہیں، سامنے شراب پی کر کے ڈول ڈھمکے چل رہے ہیں، شراب پی کر کے گانے چل رہے ہیں، شراب وہاں پر نام اس کا دیا اور پنجوں کا نام، ان کے 5 نام لے کر وہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے۔ نوجوان وہی خواہش سے جاتے ہیں، چلو ٹکر ماریں گے، مکہ دیکھیں گے۔ دیکھیے عام حالات۔ وہاں جا کر کے یہ پی کر کے ناچ رہا ہے، اس کے آنکھ میں حضرت امام حسین نے کہتے ان سے انہوں مرادہ مانگتی گئے، ہمارا یہ کام ہوا نہیں، ہم نہ بچے ہوئی نہیں، ہم نہ یہ ہوئی نہیں، وہ ہوئی نہیں۔ یہ پورا بھی غلط عقیدہ ہے، کہیں پر بھی کتابات میں نہیں۔ میں بھی اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ رکھنے والا ہوں۔ ایسا نہ سوچے کہ حضرت میں انہوں ہوگی کیا کی کر کر، حق بات جو ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے مہینے ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اب اس کو لے کر ہم زیادتیاں، ایسا ہے حضرت امام حسین آئے گئے تھے، انہوں آئے گئے تھے، اس کو پورے ان عقیدوں کو ختم کرو۔ اب گزر گیا، آئندہ سال بھی اللہ آپ کو عمر میں برکت دے۔ آئے محرم الحرام کے مہینے،
ایسے کاموں میں بڑھاؤ مت ڈالو، بالکل ختم کرو۔ میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ وہاں جائیں گے، وہاں جانے سے آپ کا ایمان جو ہے آپ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ وہاں عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب ہے، پورا غلط عقیدے۔ دوسرا عقیدہ، یہاں حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا، ابا میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے حوران ہے، نانا آب کوثر کا پانی لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، میں مردہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ شہید ہوئے مردہ نہیں۔ اب ماتم جو ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں، وہ زندے ہیں، اس کیفیت کو تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے۔ اب ماتم جو ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ اب یہ محرم الحرام چاشمبے کو شہادت ہوئی، آج جمعرات، جمعہ آج شاید وہ 3 روز زیارت، جیسا ہمیں مر گئے تو ہمیں زیارتاں کرتے ہیں، حضرت امام حسین انتقال ہوئی مر کر ہمیں زیارتاں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں بھی برگول جنت کا میوہ یہ وہ، تم نہ سب یہ کیسا معلوم حضرت، تمہیں سب معلوم، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پورے ناجائز کام نہ کیجیے۔ ہاں ان کی محبت کو دلوں میں رکھیے۔ نبی نے کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے بھی محبت کر، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے گا یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ ان سے محبت کرنا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، محبت کی دلیل کیا ہے؟ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرو، اور جو ہے نماز کی پابندی کرو، اور انہوں نے نانا کی دین کے لیے حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم دین پر چل کر کے بتاؤ، پھر کہیے کہ حسین ہم سچے تمہارے عاشق ہیں۔ اگر ناجائز کر کے سینے پیٹیں گے، ان لوگ بھی ہمارے سے منہ موڑ لیں گے۔ دوسرا، اس مہینے میں کنگھی نہیں کرتے، نیا کپڑا نہیں پہنتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، سب جائز نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دیا ہے کھاؤ۔ اور تیسری اہم بات یہاں ہے کہ یہ نہ سوچے کہ حضرت امام حسین قاتل ہیں، قتل جنگ کے لیے حضرت امام حسن حسین اولاد رسول مسلمانوں میں آپس میں صلح کیا کرتے تھے، سردار تھے، ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ان لوگوں نے، ظالم باب عروج پر تھا اس لیے ان لوگوں نے جنگ چلائی ہے، جنگ لڑی ہے۔ وہ لوگ صلح کرنے کی کوشش میں تھے لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا ہے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں صلح ہو جاتا تو اچھا ہوتا نا حضرت، وہ لوگ صلح کی کوشش میں تھے لیکن وہ لوگ ظالم نہیں مانتے تھے۔ اور امت کو بھی اللہ کے نبی نے یہی سبق دیا ہے، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، خون ریزی نہ کرو۔ اور حسنین بھی امت کو یہی سبق دیا ہے، آپس میں خون ریزی نہ کرو، آپس میں محبت کے ساتھ، ایک دلی کے ساتھ رہو۔ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات بھی آج قابل جو ہے ضرورت ہے کہ آج ہمارے اندر بھی اتحاد ہونا ضروری ہے۔ آج مسلمان دشمن بن رہا ہے، ایسا نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ایک دلی پر آؤ، اتحاد کے ساتھ رہو۔ جماعت دشمن ہے، بھائی دشمن ہے، اور فرقہ دشمن بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ دین آپس میں نفرتیں پالنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ہمارا یہ دین اتنا پاک اور پوتر مذہب ہے، غیر کو بھی احترام سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے اور غیر سے بھی محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، آپس میں ہم خون خرابہ کر رہے ہیں،
آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے سازشات میں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت پر مال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ہمارے کام نہیں، یہ باطل کام ہے، یہ ظالموں کے کام ہے۔ ان ظالموں کے کام سے بچیے۔ اگر آپ ظالم بنو گے یزید کے ساتھ رہو گے، ہم ظالم بنیں گے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون، نمرود، شداد، ان کے ساتھ ہمارا حشر اللہ فرمائے گا۔ ظالم بن کر نہ رہو، آپس میں اتحاد کو قائم کرو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو، ایک دلی کے ساتھ زندگی گزارو، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں کامیاب رہیں گے۔ یہی چند کلمات تھے، اب حضرات کے خدمات میں رکھا۔